السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر مشہود قاضی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے بلڈ رپورٹ کو انٹرپریٹ کرنا، اور بلڈ ریزلٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے CBC یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ اس کو دوسرے ڈفرینٹ نیمز دیے جاتے ہیں۔ کچھ کنٹریز اس کو CBC رپورٹ کہتی ہیں اور کچھ کنٹریز میں اس کو FBC یا فل بلڈ کاؤنٹ رپورٹ کہتی ہیں، مگر ان دونوں کا نام آلدو ڈفرینٹ ہے مگر کام ایک ہی ہے۔ یہ جو CBC رپورٹ ہے یہ ایٹ لیسٹ اس میں 10 سے 14 کمپوننٹس ڈیٹیل میں دیے جاتے ہیں، مگر ان 10 سے 14 کمپوننٹس میں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ 6 سے 7 ہیں، اور انہی 6 سے 7 کمپوننٹس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو وہ یہ بات ڈسکس کر لیں کہ CBC یا FBC جو بلڈ رپورٹ ہے وہ کیوں، یا بلڈ ٹیسٹ ہے وہ کیوں کرایا جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، یہ ایک روٹین اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے جو جنرل پبلک ہر سال ایٹ لیسٹ ایک بار کرا سکتی ہے، اور اگر آپ کی ایج 40 یا 50 ایئرز ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ ہر سال یہ ٹیسٹ ایٹ لیسٹ ایک بار کرانا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اسکریننگ۔ سیکنڈ ریزن CBC جو کرایا جاتا ہے وہ ہے ڈیزیز یا میڈیکل پرابلمس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ وہ جو میڈیکل کنڈیشنز جو اس سے ڈائگنوز ہو سکتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے انفیکشن، انیمیا، کوئی بھی بلیڈنگ ڈس آرڈر، یا کینسر کو بھی یہ چند کیسز میں ڈائگنوز کر سکتا ہے۔ تیسرا جو ریزن ہے وہ ہے اگر کسی کو پیشنٹ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ڈائگنوز ہو گئی ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی CBC کا ریزلٹس وقفہ کرا سکتے ہیں۔ اور فورتھ جو ریزن ہے وہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ میڈیکل ڈیزیز جس میں ڈائگنوز ہو گئی ہے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس ٹریٹمنٹ کا افیکٹ جاننے کے لیے یہ اس ٹیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرایا جا سکتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹریٹمنٹ مؤثر ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی یہ انڈیکیشنز یا ہم کیوں CBC یا FBC کا ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اب ان 10 یا 14 کمپوننٹ جو رپورٹ میں آتے ہیں ان میں سے جو امپورٹنٹ 6 سے 7 ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے WBC، جس کو آلسو کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ۔ WBC اگر تو زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو انفیکشن ہے، یا تو بیکٹیریل انفیکشن ہے موسٹ لائکلی، مگر اگر WBC نارمل بھی آتا ہے تو یہ انفیکشن کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی انسان یا پیشنٹ کو انفیکشن 2 سے 3 دن سے زیادہ ہے تو اس میں WBC کاؤنٹ نارمل بھی ہو سکتا ہے۔ WBC کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 چیزیں اور بھی انفیکشن کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں، جن میں سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہیں لیمفوسائٹس، ایسینوفلز اور نیوٹروفلز۔ لیمفوسائٹس اگر زیادہ ہوتے ہیں CBC رپورٹ میں تو یہ نارملی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی وائرل انفیکشن ہے، اور اگر لیمفوسائٹس بہت زیادہ ہیں یعنی وہ آؤٹ آف دا رینج شو ہو رہا ہے CBC رپورٹ میں، تو ایک کنڈیشن کہلاتی ہے لیوکیمیا یا بلڈ کینسر کو بھی یہ انڈیکیٹ کر سکتا ہے۔ سملرلی ایسینوفلز بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کسی پیشنٹ کو انفیکشن ہوا ہے، مگر یہ جو انڈیکیٹ کرتا ہے وہ ہے وائرل یا پیراسائٹ انفیکشن میں ایسینوفل زیادہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ نیوٹروفل کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے CBC رپورٹ میں، بیکاز اگر نیوٹروفل بھی زیادہ ہے تو یا تو کم ہے یا زیادہ ہے، دونوں کیسز میں یہ انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی انفیکشن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے CBC رپورٹ کی امپورٹنس، یعنی WBC، لیمفوسائٹس، ایسینوفلز اور نیوٹروفلز کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر یہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ پیشنٹ کو انفیکشن ہے کہ نہیں ہے، اور یہ انڈیکیٹ ہو سکتا ہے کہ کس ٹائپ کا انفیکشن ہے، یعنی کہ بیکٹیریل، وائرل یا پیراسائٹ ہے، اور چند کیسز میں یہ بلڈ کینسر یا لیوکیمیا کو بھی انڈیکیٹ کر سکتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کسی بھی کینسر، بلڈ کینسر کو اسپیشلی ڈائگنوز کرنے کے لیے بون میرو کا سیمپل لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی WBC رپورٹ یا FBC رپورٹ میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے ادر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ہیموگلوبن کا لیول۔
अगर तो किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो उसमें ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसको अनीमिया है। अगर तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साथ साथ तो फिर डॉक्टर ये देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स क्या है। मगर अगर हम समझते हैं कि ये हीमोग्लोबिन लो अनीमिया की वजह से है, तो इसके साथ साथ एक और जो चीज़ हम देखते हैं CBC रिपोर्ट में, वो है MCV काउंट। अगर हीमोग्लोबिन और MCV काउंट दोनों कम हैं तो ये मोस्ट लाइकली इंडिकेट करता है कि पेशेंट को अनीमिया है। इसके साथ साथ WBC, ईसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, हीमोग्लोबिन, MCV के साथ साथ एक और जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेटलेट काउंट। अगर तो प्लेटलेट काउंट ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर तो प्लेटलेट का काउंट कम है तो ये एक बड़े सीरियस कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, यानी उस पेशेंट को या तो लिवर का प्रॉब्लम है या उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है। प्लेटलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड वेसल को नुकसान हो रहा है तो वो जाके ब्लड वेसल या ब्लीडिंग को नॉर्मलाइज करते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो ये एक तरह के कैंसर को भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास CBC का रिजल्ट आता है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये टेस्ट क्यों कराया गया है, उसके बाद उन टेस्ट की रेफरेंस रेंजेस को देखिए और एक एक करके उसके वैल्यूज़ को देखिए। अगर WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ईसिनोफिल ज़्यादा हैं तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो खुदा न खास्ता ये किसी कैंसर को भी इंडिकेट कर सकता है। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो या तो ब्लीडिंग है या अनीमिया है। अगर अनीमिया आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर आप MCV काउंट को भी देखिए, और प्लेटलेट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम है तो उस पेशेंट में ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इन सब के बारे में मैंने नीचे YouTube की वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन किया है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो हमने इंग्लिश में भी बनाई है उन नाज़रीन के लिए जिनकी उर्दू या हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।